السلام علیکم ناظرین، ماہری کے ایپیسوڈ نمبر 16 میں جو ہے ننھے میاں کی شادی میں اینی اور اس کی ماما آئے ہوئے ہیں اور پورے خاندان میں سے کوئی بھی نہیں آیا ہوا، اور اینی کو بہت زیادہ غصہ ہے کہ فاخر کو تو آنا چاہیے تھا لیکن فاخر بھی نہیں آیا۔ تو ماں کہتی ہے خیر ہے کوئی بات نہیں، کوئی کام ہو گیا ہوگا۔ تو وہ کہتی ہے کوئی کام شام نہیں، نکما فضول لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے اور میں اس کو چھوڑوں گی نہیں اور سیدھا کر کے رکھ دوں گی۔ تو ماں کہتی ہے بیٹا ایسا پلیز مت کرنا، ایسے زندگی نہیں گزرتی۔ تو وہ کہتی ہے کہ اماں میں آپ جیسی نہیں بنوں گی، آپ اپنے شوہر کو کنٹرول نہیں کر سکی لیکن میں اپنے شوہر کو بالکل درست کر دوں گی اور سیدھا کر دوں گی۔ آپ کی اسی وجہ سے وہ اس نتیجے پہ پہنچ گیا ہے، تو میں فاخر کو ایسا نہیں بننے دوں گی۔ اور وہ بڑے ابا سے شکایت کر دیتی ہے کیونکہ وہ بات کر رہا ہوتا ہے اپنی دوست سے، اور موبائل جو ہے وہ بڑے بابا کے ہاتھ میں پکڑا دیتی ہے اور بڑے ابو کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور دادی اماں کو اور غصہ آتا ہے اینی پر کہ کیوں شکایت لگائی، اور بڑے ابو جو ہے وہ فاخر کو کس کے زوردار تھپڑ مار دیتے ہیں اور سب ہکا بکا رہ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں دفعہ ہو جاؤ، نکل جاؤ، تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ اب تم شادی شدہ ہو اور تم لڑکیوں کے ساتھ باتیں کرتے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ تم اب بڑے ہو گئے ہو۔ اور ماں جو ہے وہ فاخر کو روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن فاخر کو اتنا غصہ آتا ہے اور غصے میں وہ بھاگ رہا ہوتا ہے اور ماں پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہوتی ہے، لیکن فاخر جو ہے غصے سے باہر نکل جاتا ہے اور بہت زیادہ غصہ بھی آتا ہے اور دکھی بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ اینی نے اس کی شکایت کیوں لگائی ہے۔ اور ماں جو اینی کو کہتی ہے کہ یہ کیا کر دیا ہے تم نے، تم مجھے بتاتی؟ کہتی اماں میں آپ کو بالکل بھی نہیں بتاؤں گی۔ اور ادھر فخر جو ہے وہ گلیوں کی چھان رہا ہے خاک اور بیٹھا ہوا ہے اداس پریشان، اور یہی سوچ رہا ہے کہ یہ میں کہاں پھنس گیا ہوں، میں کسی سے بات نہیں کر سکتا، میں کسی کے ساتھ بات چیت نہیں کر سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، میرا جینا حرام ہو گیا ہے، یہ کس مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ اور جو ہے وہ یہی سوچ کے چیخیں مارنے لگ جاتا ہے اور شور کرتا ہے کہ میرا کوئی نہیں سنتا، ہر کوئی جو ہے اپنی سب کو پڑی ہوئی ہے اور سب مجھے پریشان کرتے ہیں اور غصہ کرتے ہیں۔ اور جو ہے ادھر حبیب جو ہے اپنی بیوی کے پاس آتا ہے تو کہتی ہے کہ بہن کی میری شادی ہو گئی ہے اور میں بڑی خوش ہوں اور آج وہ گھر پہ آ رہے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ اچھی بات ہے، کہتی ہے لڑکے والوں نے کوئی چھان بین بھی نہیں کی اور مسئلہ بھی نہیں ہوا، انہوں نے پوچھا نہ ہم نے پوچھا، اس لیے شادی کر دی۔ اور ادھر سے اس کی بہن برآمد ہوتی ہے اور حبیب جو ہے وہ اس کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے مبارک ہو شادی کی۔ تو ساتھ ہی جو ہے وہ ننھے میاں بھی برآمد ہوتے ہیں اور وہ ہکا بکا رہ جاتا ہے جب وہ حبیب کو دیکھتا ہے تو کہ یہ کیا ماجرا بن گیا، اور وہ ایکٹنگ کرنے لگ جاتی ہیں دونوں بہنیں کہ ہمیں تو جیسے خبر ہی نہیں ہے اور ہم انجان ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، اور الٹا ننھے میاں کو کوس رہی ہوتی ہیں کہ تم نے یہ کیسے ہمارے ساتھ رشتہ کیا ہے اور یہ ہمارے ساتھ کیا کر دیا ہے اور ظلم ہو گیا ہے اور ہم بہت پریشان ہو گئی ہیں کہ ہمارے رشتے میں دراڑ آئے گی۔ اور جو ہے اس کی بہن بھی کہتی ہے کہ یہ اچھا نہیں ہوا اور اب کیا ہوگا اور یہ تو بہت بڑے مسئلے پیدا ہو جائیں گے، اور ننھے میاں اس سے کہیں زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور حبیب کی بیوی جو ہے وہ کہتی ہے کہ اس نے تو مجھے ذلیل کیا تھا، اب یہ میرا بہنوئی بن گیا ہے، میں تو اس کو کسی صورت معاف نہیں کروں گی اور یہ میرے لیے اور مسئلے بڑھائے گا۔ تو جو ہے ادھر اینی جو ہے وہ یہ اس کی جو بہن ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھی ہوئی اور ایکٹنگ کر رہی ہے، اور ننھے میاں پریشان ہیں کہ میرے تو وہم گمان بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا۔ اور جو ہے وہ گھر آ جاتے ہیں تو آئی ہوتی ہے عائشہ، اور عائشہ بہت ڈانٹتی ہے اپنے بھائی کو کہ یہ تم نے کیا کر دیا ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے، تم نے شادی بھی کی تو ایسی عورت سے کی ہے جو میری سوکن کی بہن ہے، اور تو کس جو ہے نا دشمنی کا بدلہ لیا ہے میرے سے۔ وہ کہتا ہے مجھے بالکل نہیں پتہ تھا۔ اور ادھر جو ہے اماں بہت حیران پریشان ہے کہ جو ہے یہ سب میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اور سب حصے مانگ رہے ہیں اور جو ہے وہ بٹوارے ہو رہے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ سیر و تفریح کے لیے ہم نے جانا ہے، تو وہ کہتی ہیں اینی لوگوں کو بھی لے جاؤ، تو اپنی بہن جو ہے وہ فہمی کو بھی لے جاؤ۔ وہ کہتی ہیں ہم کوئی فہمی شہمی کو نہیں لے کے جائیں گے، ہم خود گھومنے پھرنے جائیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا اتنے پیسے تو نہیں ہیں تمہارے بھائی کے پاس۔ کہتی ہے ویسے تو ابا کے پاس بہت پیسے ہیں، بھائی کے پاس تو ہمارے لیے پیسے نہیں ہیں، ہم تو سیر و تفریح کے لیے جائیں گے اور ہم نے انجوائے کرنا ہے، تھوڑی سی چھٹیاں ہیں بچوں کی۔ اور جو ہے وہ
ماں جو ہے جب پتہ چلتا ہے اس کو تو ماں اس کو بہت زیادہ غصہ کرتی ہے کہ بیڑا غرق ہو تیرا، تو نے کیا کر دیا ہے، اس کو نکالو گھر سے باہر، دھکے دے کے میں اس کو نہیں چھوڑوں گی، اور یہ ان کی ملی بھگت ہے دونوں بہنوں کی، اور اس نے تمہیں پھنسایا ہے، ماں کہتی ہے۔ اور جو ہے ننھے میاں کہتے ہیں کہ اماں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس بیچاری کو تو بالکل پتہ نہیں ہے، یہ معصوم ہے، اس کو بخش دو، اس نے کچھ نہیں کیا، یہ تو بیچاری معصوم ہے، اور اس کا جو ہے وہ اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور آپ اس کو بالکل برا بھلا نہ کرو، یہ آپ کی خدمت کرے گی۔ اور ادھر جو ہے حبیب جو ہے وہ گھر آیا ہے تو عائشہ جو ہے وہ برس پڑی ہے اس کے اوپر۔ جب حبیب نے اس کو بتایا ہے تو وہ کہتی ہے کہ یہ میں نہیں ہونے دوں گی، میرے بھائی کو پھنسایا ہے، اور ملی بھگت سے دونوں بہنوں نے سازش کی ہے جس میں تم بھی شامل ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے سمجھ آئی کہ تم شادی پہ کیوں نہیں گئے تھے، اور جو ہے وہ میرے لیے مسئلے بنا رہے ہو تم لوگ، اور میری زندگی عذاب بنا دی ہے، اور میں کسی صورت اس عورت کو نہیں بسنے دوں گی۔ اور جو ہے ادھر جو فاخر ہے وہ اپنی دوست کے پاس بیٹھا، اور وہ کہتا ہے کہ وہ کہتی ہے کیا ہوا ہے، تم کیوں اتنے پریشان ہو، تو میرے ساتھ شیئر کرو۔ وہ کہتا ہے کہ بس یار میں کیا کروں، میں بہت پریشان ہوں، مجھے سب جو ہے برا بھلا کہتے ہیں۔ وہ کہتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ادھر جو ہے وہ عائشہ جو ہے بتا رہی ہے اپنی بھابھی کو کہ یہ ہوگی یہ بات، اور جو ہے شادی کر لی ہے ننھے میاں نے میری سوکن سے، اور میں جو ہے وہ بہت تکلیف میں ہوں، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس کو شوٹ کر دوں۔ اور جو ہے وہ جب فاخر گھر آتا ہے تو اینی پھر اس پہ غصہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، تمہیں شرم نہیں آتی۔ اور جو ہے وہ عائشہ پھر آتی ہے ماں کے گھر، اور ماں کے آگے روتی ہے، اور بھائی کو بھی کہتی ہے کہ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، تم نے کس دشمنی کا بدلہ اتارا ہے، اور میرے سر پہ لا کے 2 سوکنے بٹھا دی ہیں۔ اور وہ کہتا ہے آپ فکر نہیں کرو، یہ آپ کی خدمت کرے گی، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ اس سے ڈیفرنٹ ہے، اور اس بیچاری معصوم کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ چائے لے کے آتی ہے تو عائشہ کو غصہ آتا ہے اور چائے پھینک دیتی ہے، اور اس کے اوپر چھینٹے گرتے ہیں، اور جو ننھے میاں اس کے دل پر اترتی ہیں، گزرتی ہیں، چھریاں چل رہی ہوتی ہیں، اور وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو میں تمہاری بینڈیج کروں، بیچاری کا ہاتھ جلا دیا ہے آپ نے کیا کیا ہے اس معصوم پہ۔ اور ماں کہتی ہے دیکھ لو بیٹا، اس کے چلن بیٹے کے ٹھیک نہیں ہے، یہ کوئی تمہارا وہ ننھے میاں لگ رہا ہے، یہ تو بالکل چینج ہو گیا۔ اور جو ہے وہ دادی جو ہے اینی کو بہت غصہ کرتی ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تمہارا شوہر ہے اور تم نے اس کی بے عزتی کرائی ہے۔ اور جو ہے جو اس کی بیٹی ہے وہ کہتی ہے کہ اب ہم جا رہے ہیں سیر و تفریح کے لیے، جس نے آنا ہے جائے، میں جس نے نہیں آنا وہ نہ آئے۔ اور ننھے میاں بہت آزمائش میں آ چکے ہیں، اور ماں اور بیٹا بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار کر رہی ہے کہ ناشتہ آئے گا تو وہ کہتا ہے کہ آپ بناؤ، اس کے تو ہاتھ جل گیا ہے، تو کہتی کیا ہو گیا جو جل گیا ہے، تم اس کے لاڈ اٹھا رہے ہو، چلو میں بنا دیتی ہوں، لیکن آئندہ سے وہ نوابزادی خود ہی کرے گی۔ اور جو ہے ادھر جو ساس جو ہے وہ اینی کو سمجھا رہی ہے، اور ساتھ جو ہے وہ فاخر کو بھی بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے بات کرنی ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ تم لوگ تھوڑا گھومنے پھرنے جاؤ اکٹھے مل کے، تو اینی کہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ جاؤں گی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور فاخر بھی کہتا ہے کہ مجھے کون سا شوق ہے اس کے ساتھ، مجھے تو ذرا بھی اچھی نہیں لگتی، یہ زہر لگتی ہے مجھے۔ تو ماں کہتی ہے بکواس بند کرو، چھوڑو اور جاؤ گھومو پھرو، تھوڑا ماحول چینج ہوگا، تم لوگ غصے سے باہر آؤ گے، ہر وقت تم لوگوں کے غصہ جو ہے نا آسمان پہ رہتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں جانا۔ تو خیر ماں کہتی ہے کہ یہ تمہارے ابو کا حکم ہے، اور تمہیں پتہ ہے ان کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، اور وہ پھر بھی وہ آگے سے وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ساتھ ہی اٹھتے ہیں، اور اینی جو ہے کونی زوردار مار جاتی ہے، اور بیٹا ماں کی طرف دیکھتا ہے کہ یہ دیکھو اپنی حرکتوں سے یہ باز نہیں آتی، اور ماں ہنس دیتی ہے اور کہتی خیر ہے، اگنور کرو، چھوڑو، کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ، پریشان نہیں ہو۔ اور جو ہے ماں دعا کر رہی ہوتی ہے کہ اللہ کرے یہ سیٹ ہو جائیں۔ اور عائشہ جو ہے وہ بہت غصے میں، اس کو سمجھ نہیں آ رہی، بے غصے سے بھری ہوئی ہے، اور وہ چاہ رہی ہے کہ کسی طرح جو ہے وہ اس کا گلا گھونٹ دے اپنی سوکن کا، اور اپنے شوہر کو حبیب کو بولتی ہے کہ میں کسی صورت اپنی یہ بھابھی کی شکل میں برداشت نہیں کروں گی۔ تو وہ کہتا ہے کہ چلو برداشت کرو، بڑی مشکل سے اس کی شادی ہوئی ہے تو تم قبول کر لو اس کو۔ وہ کہتی ہے میں کیوں قبول کروں، وہ کہتا ہے بیچارے کی بڑی مشکل سے تو شادی ہوئی ہے، تو وہ کہتی ہے شادی ہوئی بھی ہے تو اسی سے کیوں ہوئی ہے۔ اور جو ہے
اینی اور فخر جو ہے وہ گھومنے پھرنے کے لیے نکل آئے ہیں، تو پولیس آ جاتی ہے اور ان کو پکڑ لیتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اچھا تم لوگ بھاگ رہے ہو، یہ لڑکا لڑکی بھاگ کے گھر سے آئے ہیں اور یہ ڈیٹ مار رہے ہیں، چلو ان کو پکڑو۔ اور جو ہے فخر کو گاڑی میں بٹھا دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں نے کیا، کہتے ہیں تمہیں بتاتے ہیں کیا کیا ہے، اور جو ہے یہ تم لوگوں کے یہی کام ہے، ابھی چھوٹے چھوٹے ہو اور تم لوگ ڈیڑے مارتے ہو اور تم لوگ جو ہے وہ پڑھائیاں کے بہانے باہر نکلتے ہو۔ تو ہم نے کئی اس طرح کے دیکھے ہیں، اور وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، اس سے موبائل بھی چھین لیتے ہیں۔ اور اینی کا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ اینی کو ساتھ لے جاتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں۔ یہ سب دیکھنے کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔